الحمد للہ وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آج کل ہر شخص اس بات میں مبتلا ہے، کوئی شخص اپنی گفتگو میں، کوئی شخص اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں غور و فکر نہیں کرتا۔ ہر وقت وہ لایانی کاموں اور لغو قسم کی باتوں میں مصروف رہ کر خود بھی گناہ کا مستحق ہوتا ہے، اوروں کو بھی گناہ کا مستحق کرتا ہے۔ آئیے ایسے شخص کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث کی مشہور و معروف کتاب سنن ابو داؤد میں 4992 حدیث میں باب التکذیب میں، باب التشدید فی الکذب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی باتوں میں جھوٹ بولے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج کل ہر شخص اس بات میں مبتلا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ آج ہر شخص اس بات میں مبتلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سخت تلقین فرمائی ہے، اور اس کی ہلاکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ہیں بد دعا کے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اپنی امتی کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کی، لیکن جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہنس پڑے، ہوتی وہ بات جھوٹ ہے، تو آپ نے فرمایا 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک۔ تو آپ ہی بتلاؤ کہ جس کے لیے رسول اللہ سے سب بد دعا کر رہے ہوں وہ کیسے ہلاک نہیں ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے اس قسم کی کبھی حرکت سے، بری چیز سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنے لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔